بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی، اور یہ سوال بھی آیا کہ آج کل چونکہ پانی کو کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ری یوز کیا جائے، دوبارہ سے پانی کو استعمال کیا جائے، ریسائکل کیا جائے پانی کو، کیونکہ آنے والے وقت میں لوگ یہ کہتے ہیں جو جنگیں ہیں وہ پانی کے اوپر ہی ہوں گی، تیل ویل کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے کوشش پوری دنیا اس وقت یہ کر رہی ہے کہ پانی کو جتنا کم سے کم استعمال کیا جائے وہ بہتر ہے. اور یہ بات میں نے بہت پہلے شیئر کی تھی، میں آسٹریلیا میں تھا، وہاں میں نے یہ سسٹم دیکھا تھا کہ جس پانی سے ہم نہا رہے ہیں وہ پانی اس ٹینک میں جا رہا ہے جہاں سے وہ پانی فلش ٹینکس میں آ رہا ہے. تو وہ اس طرح سے ریسائکل ہو رہا تھا، اور میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کوئی 15-16 سال پرانی. تو تب یہ سسٹم وہاں پہ انسٹال کر دیا گیا تھا کہ جس پانی سے ہم نہا رہے ہیں وہ پانی ایسے ٹینک میں جا رہا ہے جو فلش سسٹم میں جاتا ہے. تو وہ ابھی تک پاکستان میں اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا، لیکن ایک امپلیمنٹ یہ ہو رہا ہے کہ جی پانی کو فلٹر کر کے ری یوز کیا جا رہا ہے. تو اس میں وضو بھی ہے، اس میں نہانا بھی ہے، اس میں باقی چیزیں بھی ہیں. تو یہ صحیح ہے یا اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں؟ ماشاء اللہ دونوں باتوں پہ میں تھوڑا سا عرض کروں گا. ہماری مذہبی واضح طور پر تعلیمات ہیں کہ وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں اسراف کرنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی آپ اتنا زیادہ پانی بہاتے ہیں کہ جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، حالانکہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ زیادہ پانی اگر استعمال کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، بالخصوص ایسی جگہ پر کہ جہاں پر محدود پانی ہے. ہاں آپ نہر کے پاس بیٹھے ہیں یا جہاں ان لمیٹڈ پانی آ رہا ہے، کھلے نل کے آ رہے ہیں، وہاں جتنا مرضی بیٹھ کے کریں وہ تو ویسے بھی ضائع جا رہے ہیں. جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ جس طرح اس وقت بہت سارے ممالک میں پریکٹس شروع بھی ہو چکی ہے، اور وہاں بھی یہ بحث بین العلماء یہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی، اور ہمارے پاکستان میں بھی لاہور اور بہت ساری اور کئی بڑی بڑی سوسائٹیوں میں اس حوالے سے یہ بنایا جا رہا ہے پروگرام کہ وہ جو وضو ہم لوگ جس پانی سے کرتے ہیں تو اسی وضو کے پانی کو دوبارہ ریسائکل کر کے دوبارہ فلٹر کر کے اس سے دوبارہ وضو کے لیے استعمال کیا جائے. تو شرعی نقطہ نظر سے ایسا کرنا درست نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ اس کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کر لیں، یعنی آپ اس کو کہیں پودوں کے لیے استعمال کریں، کہیں اور آپ باغات میں استعمال کریں تو اچھی بات ہے، پانی ضائع نہ ہو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسی وضو والے پانی سے آپ دوبارہ وضو کریں تو یہ درست نہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ مائع مستعمل ہے، اور جس طرح سے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب پانی استعمال ہوتا ہے تو انسان کے گناہ دھلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے جس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ مائع مستعمل نجس ہے، تو اس وقت بھی ہمارے اکابر بزرگوں نے لکھا ہے کہ وجہ یہی تھی کہ ان کی نگاہ نے دیکھا تھا کہ بھئی اس پانی کے اندر انسان کے گناہ دھلے ہوئے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں فقہ کا بڑا واضح سا قانون موجود ہے کہ جو مائع مستعمل ہے یہ مائع مستعمل نجس ہے. اس وجہ سے اس سے دوبارہ یعنی ایک دفعہ وضو ہو جائے تو دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا، اور اس سے دوبارہ جو آپ پر فرض غسل ہے وہ غسل بھی آپ کا نہیں اترے گا. البتہ اگر ریسائکل آپ نے کیا ہوا ہے اور اس کو آپ ویسے اور صفائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے جس طرح آپ نے پہلے کہا باقی چیزوں میں، تو اس سے کوئی حرج نہیں. جی اس میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ٹاکسک واٹر کو اور ایک عام استعمال کے پانی کو ہمیشہ الگ رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جس طرح کی سیوریج لائنز بنی ہوئی ہیں تو اس میں وہ پانی جو غسل خانے کا پانی ہے اور وہ پانی جو ناپاک ہے وہ دونوں ایک ہی جگہ جا کر جمع ہوتے ہیں. نتیجتاً جو پاک پانی ہوتا ہے، جو ٹاکسک واٹر نہیں ہے، وہ بھی ناپاک ہونے کے ساتھ شدید زہریلا پانی ہونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹاکسک واٹر کو ایک نان ٹاکسک واٹر کے ساتھ علیحدہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے زمین کے اندر جو زہریلے مادے پیدا ہو رہے ہیں ان میں کمی واقع ہو. یہ پہلی بنیادی بات ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وضو کا جو پانی ہے اس کو فلٹر کیا جا رہا ہے، تو اس میں مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں ایک اس میں اضافہ یہ کروں گا کہ اگر اس مستعمل پانی کو کسی ایسی جگہ رکھا جائے کہ جو اپنی مقدار میں 10 بائی 10 سے زیادہ ہو اور وہ پانی
زیادہ غالب آ جائے جو مستعمل نہ ہو، تو اس صورت میں اس پانی کو فلٹریشن کے بعد کہ اس میں جو لوگوں نے وضو کیا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ استعمال شدہ پانی لوگوں کو کسی بیماری کے لگنے کا سبب بن جائے، اگر اس طرح کے اجزاء سے اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، وہ مائع مستعمل اپنی مقدار میں کم اور صاف پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں فلٹریشن کے ذریعے سے اس پانی کو دوبارہ استعمال ری یوز کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب۔ کہ وہ مولانا صاحب نے فقہ حنفی کے مطابق صحیح بات کی، فقہ حنفی میں مائع مستعمل ناجائز ہے، لیکن ہمارے یہاں فقہ سلفی میں مائع پانی میں استعمال سے ناپاک نہیں ہوتا، نہیں، ہمارے ہاں ناپاک نہیں ہے، یعنی مائع مستعمل جو ہے آپ کیا ناپاک نہیں ہے۔ اب ہمارے اس مائع مستعمل جو ہے وہ اس کا استعمال یعنی وہ یعنی ناپاک جو آپ جیسے کہ نا مستعمل نجس آپ کیا ہے، نہیں میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میری بات آپ استعمال شدہ پانی میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کی طرف اشارہ کی ہے، فتویٰ اس پر نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں بڑا مشہور قانون ہے مسئلۃ البئر جوۃ، بڑا مشہور قانون ہے۔ آپ دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں کر لیا، اسے کہتے ہیں فقہ میں استحالہ، ایک چیز کی حالت بدل جائے تو اس کو استعمال جائز ہے، سمجھے نا، اسے فقہ میں استحالہ، تو جب ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جائے اس کو جائز ہے۔ فیصل بھائی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں بات، مائع مستعمل کہتے کسے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ جب انسان پر غسل فرض ہے یا وضو نہیں ہے تو گویا کہ حکماً وہ ناپاک ہے، تو آپ اپنی حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کو دھوتے ہیں۔ اب جو پانی جسم سے وضو یا غسل کے بعد جدا ہو رہا ہے وہ مستعمل استعمال شدہ ہے، یہ پانی ناپاک تو نہیں ہوتا، یعنی فرض کر لیں کہ میں نے وضو کیا، چہرہ دھلنے کے بعد میرے کپڑوں پر پانی گر گیا تو کیا میرے کپڑے ناپاک ہو گئے؟ ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ تو استعمال شدہ پانی سے وضو یا غسل تو نہیں ہو سکتا، البتہ اس پانی کو واش رومز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ایسی فلٹریشن کے بعد کہ وہ استعمال شدہ پانی ایسا نہ ہو کہ بہت ساری بیماریوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو اور اس سے بیماریاں آگے لگنا شروع ہو جائیں، تو اگر ایسا کوئی اہتمام ہو جاتا ہے تو استعمال شدہ پانی جو وضو یا غسل کا ہو اسے واش روم سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پانی سے دوبارہ وضو یا غسل کی جواز کی کیا صورت ہے اس پر میں بات کر چکا۔ جی حضرت، دیکھیے یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے تو علمی بھی ہے اور ذرا عمیق بھی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمارے علماء کرام میں پانی کے استعمال کے حوالے سے اور مستعمل پانی کے استعمال کے حوالے سے اور پاک اور غیر پاک پانی کے استعمال کے حوالے سے بات کرنی۔ جو موضوع سوچنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ زمین کے نیچے جاتا ہے، اب زمین کے نیچے جانے کے بعد وہ جذب ہونے کے بعد کہیں اور اگر کوئی کنواں کھودا جائے اور وہاں سے چشمہ پانی کا نکل آئے تو یہی پانی زمین کی مختلف تہوں سے فلٹر ہونے کے بعد وہاں سے پاک پانی کی صورت میں باہر آتا ہے، اور شریعت نے اس کو پاک بھی قرار دیا، طاہر بھی اور پاک کرنے والا بھی، خود بھی پاک ہے اور نجس کو پاک کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی شہر اور آبادی کے اندر جو پانی یوز ہوتا ہے اس کو اسی پروسیس سے گزارا جائے جس پروسیس سے زمین کی مختلف تہوں سے پانی گزرنے کے بعد پاک ہوتا ہے، اور چشمے کی صورت میں اگر وہ پانی نکل آئے تو اس کو ہم پاک سمجھتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بات آگے یہاں پر ٹھہرتی وہ ہے۔ بہتے پانی میں شامل ہو گیا نا پھر، نہیں یہ اس چشمے کی پروسیس صورت سے میں گزرنے باہر کے آ بعد گیا۔ وہ پاک ہوا ہے نا، چشمہ بہتا ہوا پانی تو نہیں ہے، ہاں، چشمہ جو ہے مختلف زمین کی تہوں سے ہوتے ہوئے پانی جو ہے ایک جگہ جمع ہوتا ہے، چشمہ پھر چشمے کی اپنی روٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ جو پانی ہے جو زمین جذب کرتا ہے، کہیں پر آپ اگر گہرا گڑھا کھودتے ہیں تو پھر یہاں سے پانی چاروں طرف سے رستا ہوا اس گڑھے میں جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے فاصلے کی ایک شرط ہے فقہی اصطلاحات میں کہ اتنا فاصلہ اس نجاست سے اس کنویں تک ہونا چاہیے جہاں سے یہ پانی کراس کر کے اس فلٹریشن کے عمل سے اچھا، میں نے گزر کر اس گڑھے میں جمع ہو بہت رہا ہے۔ ساری مساجد میں دیکھا ہے حوض بنے ہوئے ہوتے ہیں، سب اس میں وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میں ذرا یہ بات مکمل کر لوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ موضوع سے ہے۔ بڑا ہوتا ہے، ہاں، دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ نجس پانی بھی ظاہر ہے جس طرح کی بھی وہ ہو، جب پانی زمین پر جذب ہو جائے اس کے بعد آیا وہ پانی پاک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟
کہیں پر اگر کنواں کھودا جائے اور اس میں یہ پانی اس پروسیس سے اس فاصلے کو کراس کرنے کے بعد آئے تو وہ پاک ہو جاتا ہے فقہی حوالے سے, اور اس کے بعد اس کا پینا بھی جائز ہے چونکہ اس پروسیس سے گزر چکا ہے, اور وہ کنواں جو ہے اس کے پانی میں نہ ذائقے کے اعتبار سے, نہ رنگ کے اعتبار سے, اور نہ بو کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, پاک ہے, صاف ہے. اچھا, اب وہ جو اجتہادی سوال ہے وہ یہاں پر ہے جو بعض فقہا سے پوچھا گیا کہ اگر یہی پروسیس جو زمین کے اندر ہے فقہی حوالے سے اتنے فاصلے سے زمین کی ان تہوں سے گزرنے کے بعد پانی اگر کسی کنویں میں جمع ہو تو وہ پاک ہے, تو آیا وہی چیز اگر مشینوں پہ کر دی جائے تو پھر کیا حرج ہے؟ مشینوں کے ذریعے سے اس طرح سے پانی کو پاک کر دیا جائے اور وہ آ کے سٹور ہو جائے. بعض فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے, لیکن ابھی عمومی طور پر تمام فقہا کا اس طرح کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. لیکن بہرحال جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا ہمارے مجتہدین کے درمیان بھی وہی گروتھ پیدا ہوگی اور نتیجتاً وہاں تک پہنچ جائیں گے. چیز یہ ہے اگر وہ استعمال شدہ پانی جو ناپاک نہیں ہے, اگر وہ پانی ایک بڑے حوض میں چلا جاتا ہے جو زیادہ مقدار میں صاف پانی ہے اور فلٹریشن کے بعد اس پانی کو بھی بیماریوں والے اجزاء سے الگ کر لیا جائے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. یہ حل ہے. اور دیکھیں سارے پروسیس ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. ایک پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.